الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا اصول فقہ کے عنوان پر سبق چل رہا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے باب رابع، چوتھا باب قیاس شرعی کے متعلق۔ اس میں فصل اول میں قیاس کی تعریف اور قیاس کے ارکان کا بیان ہوگا، اور فصل ثانی میں قیاس کے جواز اور حجیت کے دلائل ہوں گے، اور فصل ثالث میں قیاس کے متعلق کچھ فوائد اور کچھ اشکالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ قیاس کا لغوی معنی: علامہ سیف الدین ابو الحسن علی بن ابو علی بن محمد بن سالم بن محمد العامدی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 631 ہجری، الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں: اما القیاس فہو فی اللغۃ عبارۃ عن التقدیر، ومنہ یقال قسط الارض بالقصبہ وقسط الثوب بالذراع ای قدرتہ بذالک۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا اور پیمائش کرنا۔ کبھی کہتے ہیں قسط الارض بالقصبہ کہ میں نے زمین کو بانس کے ذریعے ناپا، یعنی میں نے زمین کی پیمائش کی۔ اور کبھی کہتے ہیں قسط الثوب بالذراع کہ میں نے کپڑے کو گز سے ماپا۔ تو اس کا ہوتا ہے اندازہ کرنا اور پیمائش کرنا۔ قیاس کا شرعی معنی: امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی الشاشی رحمہ اللہ، وفات 325 ہجری، اصول الشاشی میں فرماتے ہیں: القیاس الشرعی ہوا ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی ہوا علت لذالک الحکم فی المنصوص علیہ۔ منصوص علیہ یعنی جس چیز کا حکم نص سے ثابت ہو۔ منصوص علیہ کے حکم کو علت اور معنی جامع کی بنیاد پر غیر منصوص علیہ یعنی جس کا حکم نص سے ثابت نہ ہو، غیر منصوص علیہ میں ثابت کرنے کا نام قیاس شرعی ہے۔ یعنی منصوص علیہ جس چیز کا حکم نص سے ثابت ہے، اس کو علت اور مشترک اور معنی جامع کی بنیاد پر غیر منصوص علیہ میں ثابت کرنا، یہ ہے قیاس شرعی۔ قیاس کے ارکان: قیاس کی تعریف میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے جن کو ارکان قیاس کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 اصل، نمبر 2 فرع، نمبر 3 علت، اور نمبر 4 حکم۔ اصل: امام علاء الدین محمد بن عبد الحمید سمرقندی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 552 ہجری، المیزان فی اصول فقہ میں فرماتے ہیں: هو ما یتفرع علیہ غیر۔ فرع وہ چیز جس کی بنیاد پر کسی دوسری چیز کا حکم معلوم کیا جائے۔ هو ما یتفرع علیہ غیرہ یعنی اصل کسے کہیں گے؟ وہ چیز جس کی بنیاد پر کسی دوسری چیز کا حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس پر کسی اور چیز کو قیاس کیا جائے۔ اس سے مراد وہ مسئلہ اور وہ صورت ہے جو قرآن سنت میں صراحتاً مذکور ہو یا اجماع امت سے صراحتاً وہ ثابت ہو۔ نمبر 2 فرع: امام علاء الدین محمد بن عبد الحمید سمرقندی رحمہ اللہ، وفات 552 ہجری، المیزان فی اصول فقہ میں فرماتے ہیں: هو الشیء الذی طلب حکمہ بالتعلیل۔ وہ چیز جس کا حکم علت کے ذریعے معلوم کیا جائے۔ یعنی فرع مقیس کو بھی کہتے ہیں، وہ چیز جسے کسی اور پر قیاس کیا جائے۔ اس سے مراد وہ مسئلہ یا وہ واقعہ ہے کہ جس کا صراحتاً قرآن کریم میں تذکرہ نہ ہو، یا صراحتاً اس کا تذکرہ سنت اور حدیث میں نہ ہو، یا صراحتاً تذکرہ اس کا اجماع امت میں نہ ہو۔ کسی بھی دلیل شرعی کے اندر اس کا قرآن، سنت اور اجماع وہاں صراحتاً تذکرہ نہ ہو اور اس کو قیاس کر کے ثابت کیا جائے۔ علت:
امام علاء الدین محمد بن عبد الحمید سمرقندی الحنفی رحمہ اللہ وفات 552 ہجری المیزان فی اصول فقہ میں فرماتے ہیں ما اثرت حکماً شرعیاً، ایسا وصف جو کسی شرعی حکم کو کسی اور چیز میں ثابت کرنے میں مؤثر ہو، یعنی علت سے ایسا جامع وصف مراد ہے جو اصل میں حکم کو ثابت کرے، پھر اسی علت کی بنیاد پر وہی حکم فرع پہ لگایا جائے، یہ ہے علت، یعنی وہ جو اصل میں حکم کو ثابت کرے اور پھر وہی علت موجود ہو تو حکم مقیس کے اندر ثابت کرے، یعنی فرع کے اندر ثابت کرے۔ نمبر 4 حکم الاحوال الثابتہ لافعال المکلفین فی الاصل المقیس علیہ ککون الفعل حلالا او حراما ونحو ذلک، ککون الفعل حلالا او حراما ونحو ذلک۔ یہ اب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حکم سے مراد مکلف افراد کے افعال، مکلف افراد کے افعال کے وہ افعال جو اصل یعنی مقیس علیہ میں ثابت ہوں، جسے کسی کام جیسے کسی کام کا حلال یا حرام ہونا وغیرہ۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، خمر یعنی وہ شراب جو انگوری ہے، اور وہ شراب جس کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے، انگوری شراب قرآن کریم نے حرام کہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور شراب ہیں، کوئی شراب سبزی سے کشید کیا جائے، گنے سے کشید کیا جائے، تو اصل جو شراب ہے انگوری، اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے اس کا مسکر نشہ آور ہونا۔ اب اس پر ہم قیاس کریں گے سبزی یا گنے کے شراب کو جو نشہ آور ہو، تو علت کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب قرآن کریم خمر کو حرام کہہ رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے حرام ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا نشہ آور ہونا۔ تو اگر نشہ آور کوئی اور چیز ہوگی تو بھی حرام ہوگی، اس پر شراب کا نام لیا جائے یا شراب کا نام نہ لیا جائے۔ فصل ثانی، ثبوت قیاس کے دلائل۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے بغیر تحقیق کے کیسے پھیلا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کیے کیسے پھیلا دیتے ہیں، یعنی جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کیے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے یا اولی الامر فقہائے کرام کے پاس لے جاتے تو جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ میں بعض ایسی خبریں کہیں سے آ جاتی جس سے بدامنی پیدا ہو سکتی تھی، خوف پھیل سکتا تھا مدینہ منورہ میں، تو بعض جو ہی بات کو سنا تو آگے بلا تحقیق نقل کر دیتے، تو ظاہر اس طرز عمل سے انتہائی نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تنبیہ کی کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے پھیلایا نہ جائے، اور تحقیق کی صورت کیا ہے؟ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے یا اولی الامر کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب بات سمجھیں، اس آیت سے قیاس ثابت کیسے ہوگا؟ ایک سمجھ لیں کہ اولی الامر کا معنی کیا ہے، اور دوسرا سمجھیں کہ استنباط کا معنی کیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آئے، اذاعوا بھی، یہ پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو لوٹا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا خبر کو لوٹاتے اولی الامر کی طرف تو یہ بہتر ہوتا۔ اولی الامر کون ہے؟ الذین یستنبطونہ منہ، جو استنباط کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں
تب ہم نے ایک تو استنباط کا معنی دیکھنا ہے، ایک اولی الامر کا معنی دیکھنا ہے، پھر قیاس دلیل شرعی کیسے وہ سمجھ آئیے۔ اولی الامر کا معنی مولانا وحید الزمان قاسمی کیروانی رحمہ اللہ وفات 1415 ہجری القاموس الوحید میں فرماتے ہیں، سرداران، حکام، اصحاب حل و عقد، علماء، یہ اولی الامر کا معنی ہے۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ یہ تو لغوی معنی ہوا نا، اس کی مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر حنظلی الرازی رحمہ اللہ وفات 327 ہجری تفسیر ابن ابی حاتم میں اولی الامر کے تحت نقل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں اولی الامر منکم یعنی اہل الفقہ والدین۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اولی الامر کا معنی کیا ہے اہل الفقہ، اہل الدین۔ اور امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 59، عن عطاء رحمہ اللہ و اولی الامر منکم قال الفقہاء والعلماء۔ اولی الامر کا معنی فقہاء اور علماء۔ تب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ اگر یہ خبر بتاتے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خبر یہ تذکرہ کرتے اہل فقہ، فقہاء اور اہل علم کے سامنے، تو بات کھل جاتی۔ تو ایک بات طے ہوگی، اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ فقہاء۔ ان کی صفت کیا بیان کی ہے؟ یستنبطونہ، استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کا معنی کیا ہے؟ کتاب التعریفات میں علامہ سید الشریف علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری فرماتے ہیں، الاستنباط استخراج الماء من العین من قولہم نبت الماء اذا خرج من منبعہ، اصطلاحا استخراج المعانی من النصوص بفرط الذہن وقوت القریحہ۔ اللہ اکبر۔ استنباط کا لغوی معنی کیا ہے؟ پانی کو چشمے سے نکالنا، کہتا ہے نبت الماء، پانی نکلا ہے۔ استنباط کا لغوی معنی پانی کو چشمے سے نکالنا، اور اس کا اصطلاحی معنی معانی کو نصوص سے نکالنا، بفرط الذہن وقوت القریحہ، سبحان اللہ، گہری سوچ بچار اور فکری طاقت کے ذریعے، یہ ہے استنباط کا معنی۔ تو اولی الامر کا معنی فقہاء اور استنباط کا معنی معنی کو نصوص سے نکالنا۔ معروف مفسر علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسین نیشاپوری رحمہ اللہ وفات 850 ہجری تفسیر نیساپور میں لکھتے ہیں، فی الآیت دلالۃ علی ان القیاس حجۃ لانہم امروا ان یرجعوا فی معرفۃ الوقائع الی اولی الامر من المستنبطین۔ اس آیت میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ قیاس حجت شرعیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ ایسے معاملات میں اولی الامر کی طرف رجوع کریں، اولی الامر جو کہ مستنبطین ہیں، یعنی وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں، جو معنی کو آیات سے نکالتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کریں۔ تو قیاس میں یہی ہوتا ہے کہ استنباط ہوتا ہے معنی کا نصوص سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی وضاحت سے بات فرما دی ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یا مستنبطین اولی الامر کی طرف لوٹایا جائے، اسی کا نام قیاس ہے۔ علامہ سید ابو ثنا محمود علوسی افندی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری روح المعانی میں لکھتے ہیں، والحق ان الآیت دلیلۃ علی اثبات القیاس، اور حق بات یہ ہے کہ یہ آیت قیاس کے ثابت ہونے پر دلیل شرعی، تو گویا قیاس قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک بھی ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ تعالی وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2785۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حششت فقبلت،
یا رسول اللہ، میں نے ایک مرتبہ فرط مسرت میں اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیا، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے کی حالت میں تھا۔ اب مسئلہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ حکم شرعی کیا ہے؟ صنعت الیوم امرا عظیما قبلت وانا صائم، اللہ کے نبی، میں نے روزے کی حالت میں ایک عجیب کام کیا ہے۔ حضرت عمر سمجھے کہ میں نے بہت ایک سخت کام کر لیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کو بہت عجیب سمجھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ عمر جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ نے ایسے احسن انداز میں سمجھایا کہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اور مستقل صحابی رسول کو قیاس بھی سمجھ آ گیا اور اجتہاد کی قوت بھی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا ارأیت لو مست من الماء وانت صائم، عمر یہ بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو، یعنی اپنے منہ میں پانی ڈالو اور حلق سے نیچے نہ اتارو، پانی باہر پھینک دو، اگر تم کلی کر لو تو یہ بتاؤ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے صرف اتنی بات فرمائی، ارأیت لو مست من الماء وانت صائم، کہ عمر اگر آپ کلی کر لو، پانی باہر پھینک دو اور تم روزے کی حالت میں ہو تو اب اس سے عمر رضی اللہ عنہ کیسے سمجھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روزے کی حالت میں بیوی کے بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو قیاس فرما لیا روزے کی حالت میں کلی کرنے پر۔ اور حضرت قال عیسیٰ بن حماد فی حدیث قلت لا باس بھی، یعنی بعض روایت عمر فرماتا ہے کہ میں نے کہا حضور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ نے سمجھایا کہ جس طرح اس میں حرج نہیں ہے نا، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوسے کو پانی کے ساتھ کلی کرنے پر قیاس فرمایا اور مسئلہ کھول دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک اثر پیش کرتا ہوں، شرح معانی الآثار، حدیث نمبر 447، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمان لگے ما ابالی ایاہ مسست او انفی، مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے پیشاب کرنے کی جگہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اور کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں کچھ فرق نہیں سمجھتا کہ میں اپنی شرمگاہ کو چھو لوں یا میں اپنی ناک کو چھو لوں، یعنی جس طرح باوضو آدمی اپنی ناک کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شرمگاہ کے ہاتھ لگانے کو ناقض وضو نہ ہونے پر قیاس فرمایا، ناک پر ہاتھ لگانے ناقض وضو نہ ہونے پر۔ میں نے ضرورت کی بات اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو صاحب شرم و حیا ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ضرورت ہوگی تبھی ایسا ہوگا نا، ویسے کیسے کر سکتا ہے۔ فصل ثالث، میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں 3 فصلیں ہم بیان کریں گے، قیاس شرعی کی تعریف اور اس کے بعد اس کے حجت ہونے پر دلائل، اور تیسری فصل میں کچھ فوائد اور اشکال جواب۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ دلیل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 دلیل مثبت، نمبر 2 دلیل مظہر۔ قرآن کریم اور سنت حدیث پاک یہ دلیل مثبت ہے، یعنی اس سے مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے، اور قیاس یہ دلیل مظہر ہے، یعنی جو قرآن کریم کی تہ میں مسئلہ چھپا ہوتا ہے، عام بندے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو قیاس کے ذریعے اس مخفی مسئلے کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو گویا قیاس دلیل مظہر ہے، یہ مسئلے کو ثابت نہیں کرتا، مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت علامہ علاء الدین عبد العزیز
بن احمد بن محمد البخاری الحنفی رحمہ اللہ، وفات 730 ہجری، کشف الاسرار شرح اصول البزدوی، کشف الاسرار میں فرماتے ہیں ان القیاس لیس بمثبت بل ہوا مظہر، قیاس کوئی ثابت کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ ثابت شدہ چیز کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجتہد جب قیاس کرتا ہے تو قیاس کے ذریعے وہ ایک مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مقیس علیہ میں ایک علت ہوتی ہے، وہ علت عام بندے کو نظر نہیں آتی، مجتہد پہلے اپنی قوت حافظہ اور قوت دلیل سے اس علت کو نکالتا ہے، پھر وہ علت کسی اور جگہ جب موجود ہوتی ہے تو وہاں اس علت کی بنیاد پر فرم اس حکم کو جاری کرتا ہے۔ اس کی میں مثال سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں کہ جس طرح رات کوئی شخص اٹھے اور اندھیرا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو چراغ جلائے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، لائٹ جلائے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، تو اس لائٹ اور چراغ نے قرآن کے الفاظ کو ثابت نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ پہلے سے لکھے ہوئے تھے چراغ اور بلب نے اس کو دکھایا ہے۔ تو لائٹ الفاظ کو بناتی نہیں ہے بلکہ الفاظ کو دکھاتی ہے۔ اسی طرح قیاس کے ذریعے مسئلہ بنایا نہیں جاتا بلکہ قیاس کے ذریعے مسئلہ دکھایا جاتا ہے، تو قیاس مثبت نہیں ہوتا بلکہ قیاس مظہر ہوتا ہے۔ میں فقہ پر ہونے والے اشکالات کے جب جواب دوں گا تو وہاں یہ بات میں انشاءاللہ مزید وضاحت عرض کروں گا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو آپ نے کہنا جی ہاں، فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تھے، ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو جب امام حنیفہ سے نہیں تھے تو فقہ حنفی کیسے تھی؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، یہ فقہ حنفی تھی لیکن نکلی نہیں تھی، ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے نکالی ہے۔ جس طرح ایک جگہ پہ مکان بنایا جاتا ہے تو مکان بنانے سے پہلے پانی زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، جب ہم مکان بناتے ہیں تو اس زمین کی تہہ میں چھپے پانی کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جب سے قرآن ہے تو اس کی تہہ میں فقہ ہے، جب سے حدیث ہے اس کی تہہ میں فقہ ہے۔ ابو حنیفہ نے آ کے بنائی نہیں ہے بلکہ تہہ سے نکال کر دکھائی ہے، تو قیاس مضر ہوتا ہے، قیاس مثبت نہیں ہوتا۔ دوسری بات سمجھیں، قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، قرآن سے ہوتا ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ قیاس قرآن کریم اور حدیث پاک کے خلاف ہے، خلاف نہیں ہے، اس سے ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہیروئن اور چرس یا کسی بھی نشہ آور چیز کو حرام کہنا، یہ قیاس کے ذریعے، تو اب یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن سے ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ حرام ہے سے بچو۔ اب شراب کیوں حرام ہے؟ کہ نشہ آور ہے، تو ہم ہیروئن کو اسی وقت حرام کہتے جب وہ نشہ آور ہے، تو اب ہیروئن کو حرام کہنا قیاس کی بنیاد پر یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سے ہے۔ تو قیاس سے ثابت مسئلہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ قرآن سے ہوتا ہے، حدیث کے خلاف نہیں بلکہ حدیث سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی مثال حدیث پاک سے بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کھانے میں مکھی گرے تو مکھی کو ڈبو دو اور ڈبو کے نکال لو، کھانا کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں فرمائی، نمبر ایک اس کو ڈبو دو، نمبر دو کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ یہ ڈبونے کی بات کیوں فرمائی؟ کہ اس کی وجہ آپ نے خود حدیث میں فرما دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، تو جب اس کو ڈبو کر نکالو گے تو بیماری اور شفا والا دونوں کھانے کے اندر ڈوب گئے ہیں، تو مکھی کی وجہ جو بیماری آنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی اور مچھر ہے وہ کھانے میں گر جائے تو ہم مچھر کو ڈبو کر نہیں نکالیں گے، کیوں؟ مکھی کو ڈبونے کی وجہ تو آپ نے خود بتا دی نا
کہ اس میں ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے. جب ہم ڈبوئیں گے تو آج کی زبان سمجھے بیلنس برابر ہو گیا. اگر وہ بیماری والا ڈوبا تھا تو شفا والا بھی ڈوب گیا، تو کھانے میں بیماری نہیں ہوگی. لیکن مچھر اگر گرے آپ باہر پھینک دے، کھانا حرام نہیں ہوگا. اب وجہ کیا ہے کہ مجتہد نے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں، اس وجہ سے اس کے کھانے میں گر کر مرنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا. لہذا ہر ایسا چھوٹا جانور جس کے گلوں میں رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں ہوگا، وہ کھانے میں گرے گا، کھانا ناپاک نہیں ہوتا. تو ہم نے جو کہا کہ مچھر کے گرنے سے اور کھانے میں مر جانے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مسئلہ حدیث سے ہے. حدیث کے خلاف ہونا اور بات ہے، حدیث سے ہونا اور بات ہے. تیسری بات سمجھیں، دیکھیں جو قیاس کیا جاتا ہے تو ایک مقیس علیہ ہے، قرآن کی آیت، حدیث پاک، اجماع، اور ایک ہے مقیس جو مسئلہ ہم نے قیاس کر کے نکالا ہے. تو یہ جو مقیس علیہ تھا جس پر قیاس کیا ہے، قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع امت، اگر تو کوئی مسئلہ اس میں بیان کیا تو اور مسئلے کی علت بیان نہیں کی، مجتہد اپنی قوت اجتہادیہ سے علت کو نکالتا ہے اور اس کے بعد مسئلہ ثابت کرتا ہے، تو اس قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا، وہ قطعی نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی آیت یا حدیث میں مسئلہ بیان کیا گیا اور اس کی علت بھی بتا دی گئی کہ علت یہ ہے، اب وہ علت کسی اور جگہ پائی جائے گی، تو اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا، وہ ظنی نہیں ہوگا. دونوں کی مثال سمجھ لیں. جہاں پر مسئلہ قطعی ہے وہ بھی سمجھے، جہاں ظنی ہے وہ بھی سمجھے، جہاں قطعی ظنی نہیں وہ بھی سمجھ لیں. اب دیکھیں قرآن کریم میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب عورت ماہواری کی حالت میں ہو تو شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں؟ قریب جانے کا معنی ہے ہم بستر ہونا. تو قرآن کریم نے کہا قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے یہ گندگی ہے، لہٰذا ان دنوں میں خامد بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی ہم بستر نہ ہو. یہ مسئلہ قرآن کریم نے عورت کا بیان کیا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خامد ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہے لیکن عورت کے بڑے پیشاب والی جگہ کو استعمال کرے تو جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب یہ حرام ہونا اس آیت میں بیان نہیں کیا، لیکن ہم حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اس آیت میں ماہواری کی حالت میں عورت کے ہم بستر ہونے والے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور وجہ بتائی اذا، گندگی. تو جو گندگی یہاں پر ہے اسی طرح وہ گندگی عورت کے بڑے پیشاب والے جگہ پر موجود ہے، لہذا وہاں کسی بھی حالت میں ہم بستر ہونا جائز نہیں ہوگا. تو ہم بستری عورت سے کرنا ناجائز ہے حیض اور ماہواری کی حالت میں، وجہ اذا، گندگی ہے. اور عورت کے بڑے پیشاب کی جگہ سے کبھی بھی ہم بستری کرنا حلال نہیں، ہمیشہ حرام ہے، وجہ اذا. تو جس پر ہم نے اس کو قیاس کیا ہے اس کی علت چونکہ بتا دی گئی ہے، لہذا اب عورت کے بڑے پیشاب کی جگہ کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید گنجائش ہو، کوئی گنجائش نہیں، قطعی مسئلہ ہے. یہ میں نے صرف بطور مثال کے دی ہے، وگرنہ حدیث پاک میں صراحتاً بھی اسے منع کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی امرأۃ فی دبرہا فلیس منا، جو شخص اپنی بیوی سے بڑے پیشاب کی جگہ سے ہم بستر ہوتا ہے تو عارفہ میں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، کوئی مسئلہ قرآن کریم یا حدیث پاک میں موجود ہو لیکن اس کی علت نہ بیان کی گئی ہو، علت مجتہد خود نکالے اور پھر اس علت کی بنیاد پر مسئلہ کسی اور جگہ بیان کرے، تو یہ قیاس ایسا ہوگا جس سے مسئلہ ثابت ہوگا اور ظنیت کے ساتھ ہوگا، قطعیت کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کی مثال سمجھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1587، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، فرماتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید، کہ اگر تم خرید و فروخت کرو
سونا سونے کے بدلے میں برابر سرابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو، نہ ادھار بیچنا ہے نہ کمی بیشی سے، سونا سونے کے بدلے میں، سونا پیسے کے بدلے میں نہیں، سونا سونے کے بدلے میں اگر بیچو، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، تو آپ نے سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک، یہ 6 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان کو یوں بیچنا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، اگر ان میں جنس تبدیل ہو جائے، سونا چاندی کے بدلے میں، جو گندم کے بدلے میں، اگر یوں بیچو فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر تم جیسے چاہو بیچ سکتے ہو، اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، بس نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں، نقد ہونا چاہیے، اور نقد میں تم کمی بیشی جو بھی آپ اس میں طے کر لو تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان 6 چیزوں میں کمی بیشی اور ادھار کے ساتھ خرید و فروخت جائز نہیں۔ وجہ حضرت امام سے فرماتے ہیں وجہ اس میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 جنس اور نمبر 2 قدر، یعنی ایک تو چیزیں ایک جیسی ہوں، سونا سونے کے بدلے میں جنس ایک ہو، نمبر 2 قدر، دونوں یا ناپی جائیں یا دونوں تولی جائیں، تو قدر اور جنس ایک ہو، یہ فرمایا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز بندہ بیچنا چاہے ان کے علاوہ، جہاں جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا حکم ہے، لیکن یہ علت امام صاحب نے خود نکالی ہے، لہٰذا اب اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ظنیت کے درجے میں ہوگا، قطعیت کے درجے میں نہیں ہوگا، کسی اور مجتہد کا ممکن ہے اور علت ہو تو ان کا مسئلہ ہی اور ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ الجھن کے اندر نہیں رہنا۔ آگے چوتھی بات سمجھیں، ایک تو یہ قیاس ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ایک ہوتا ہے قیاس جسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق۔ قیاس مع الفارق کا معنی کیا ہے؟ ہوا قیاس یمنع فی الحاق الفرع بالاصل لوجود فرق مؤثر بینہما یؤثر فی الحکم۔ قیاس مع الفارق اس قیاس کا نام ہے جس میں فرع کو اصل سے لاحق کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایسا مؤثر فرق موجود ہوتا ہے جو حکم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی یہاں فرع میں اصل و حکم ثابت نہیں کریں گے، اس لیے کہ درمیان میں ایک فرق ہوتا ہے، اس فرق کو عام بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا تو الجھن پیش آتی ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی الحصکفی رحمہ اللہ، وفات 1088 ہجری، الدر المختار میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسئلہ ندبن بعد ذالک شفعا، یعنی رکعتین فی غیر وقت مکروہ وتجزئہ المکتوبہ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر احرام باندھنے والا شخص احرام باندھ کر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، یہ 2 رکعتیں مکروہ وقت کے علاوہ میں ادا کرے اور فرض نماز اس 2 رکعت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی شخص نے احرام کی چادریں باندھی، اب اس نے عمرے کے لیے احرام کی نیت باندھی تو 2 رکعت نفل پڑھنے تھے، اب مثلا مسافر ہے، یہ 2 رکعت پڑھنے لگا ہے ظہر کے یا عصر کے یا عشاء کے، انہی فرض کی 2 رکعتوں میں یہ احرام کی 2 رکعتوں کی بھی نیت کر لے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے، یہ جائز ہے۔ اور انہوں نے قیاس کس پر کیا ہے؟ ان نے قیاس کیا ہے تحیت المسجد اور تحیت الوضو پر، کہ اگر کوئی بندہ مسجد وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنے تھے وضو کے نفل، یا مسجد میں داخل ہوا تو اس نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے تھے مسجد کے نفل، لیکن یہ مسجد میں جاتے ہی فرض شروع کر دے تو اس فرض کے اندر 2 رکعت تحیت الوضو 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت کر لے تو کافی ہے۔ تو جس طرح 2 رکعت فرض میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت سے وہ ان کا اجر بھی مل جاتا ہے، اسی طرح اگر 2 رکعت کو بندہ احرام والے پڑھ لے اس کو مل جاتا ہے، تو یہ انہیں قیاس کیا ہے۔ لیکن علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی شامیہ میں فرماتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے، انہو قیاس مع الفارق، یہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 2 رکعت فرض پڑھے، اس میں 2 رکعت تحیت الوضو تحیت المسجد کی نیت کر لے
تو ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 2 رکعت فرض پڑے اور اس میں عمرہ کے لیے احرام کی نیت کی اور 2 رکعت کی نیت کرے تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا یہ جو نے قیاس کیا ہے نا تحیت المسجد پر، یہ قیاس ٹھیک نہیں، قیاس مال فارغ ہے۔ وہ کیا فارغ ہے؟ فرمایا لأن صلاۃ الاحرام سنت مستقلۃ کصلاۃ الاستخارۃ وغیرہما مما لا تنوب الفریضۃ منابہما بخلاف تحیت المسجد و شکر الوضو فإنہ لیس لہما صلاۃ علیہدۃ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جو احرام کی 2 رکعت پڑھنی ہے یہ مستقل ایک سنت ہے، یہ مستقل سنت ہے، اور اس کے فرض ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی، یہ اس کی جگہ پر یہ باقی رہے گی، یہ اس کی یعنی اس کی ادائیگی فرض کے اندر نہیں ہو سکتی، بخلاف تحیت الوضو تحیت المسجد کے کہ یہ مستقل عبادت نہیں ہے۔ مستقلاً جو وضو کیا گیا ہے یہ نماز کے لیے ہے، آدمی مسجد میں آیا ہے تو نماز کے لیے، فرض کے لیے نا۔ جس شخص نے وضو کیا ہے مقصد کیا میں فرض پڑھوں، اگر یہ مسجد میں آیا تو مقصد کیا میں فرض پڑھوں، تو اس نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے اور مسجد میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت یہ بھی پڑھ لیے، لیکن ان دونوں سے مقصود مسجد میں آ کر فرض پڑھنے تھے، یہ مستقل نمازیں نہیں تھی، لہٰذا فرض 2 ادا کر لیے تو اس کے اندر یہ ادا ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی بندہ 2 رکعت فرض پڑھ لے اور اس کے بعد کہ جی میں اب تحیت المسجد پڑھ لوں، ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ مسجد میں داخل ہو کے فرض پڑھ لیے، اب ان کی ضرورت ختم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 احرام باندھے اور 2 رکعت فرض پڑھ لے تو احرام والے 2 رکعت اب بھی پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ مستقل سنت ہے اور یہ مستقل مسئلہ ہے۔ تو حضرت امام شامی فرماتے ہیں یہ قیاس درست نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، یعنی وہاں غیر مستقل نماز کو فرض کے اندر نیت کرنے سے ادا ہو جائیں گی، اور یہ احرام کی سنت مستقل ہے، یہ فرض میں ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ یہ قیاس مال فارق ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس پر ایک اشکال قیاس پر، یہ بہت مضبوط اشکال ہے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور سب سے پہلا وہ شخص جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا، اور بطور دلیل کے التفسیر الوسیط فی تفسیر القرآن المجید کو پیش کیا جاتا ہے، جو کہ امام ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن علی الواحدی النشاپوری الشافی رحمہ اللہ، وفات 468 ہجری کی ہے۔ انہوں نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کے تعلق لکھا ہے، فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانت الطاعۃ اولا بابلیس من القیاس، اللہ اکبر۔ فرمایا اطاعت ابلیس کے لیے قیاس سے بہتر تھی، یعنی ابلیس اللہ کی بات مان کے سجدہ کر لیتا، یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ ابلیس قیاس کر کے سجدہ نہ کرتا۔ تو یہ بات فرمائی کہ اطاعت ابلیس کے لیے قیاس سے بہتر تھی، وہ قیاس نہ کرتا بلکہ وہ سجدہ کر لیتا۔ فعصى ربہ وقاس، اس نے خدا کی نافرمانی کی اور قیاس کر لیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ قَاسَ ابلیس، اور سب سے پہلا شخص جس نے قیاس کیا ابلیس ہے۔ فَكَفَرَ بِقِيَاسِهِ، تو قیاس کر کے کافر ہو گیا۔ فَمَنْ قَاسَ الدِّينَ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ ابلیس، اور جو شخص اپنی رائے سے دین میں قیاس کرے گا تو اللہ اس شخص کو ابلیس کے ساتھ ملا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، اور اس نے دلیل کیا پیش کی، انا خیر منہ، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں، بھلا جو بہتر ہو وہ اپنے سے ادنا کو سجدہ تھوڑا ہی کرتا ہے، اور دلیل کیا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں تو میں نہیں کر سکتا سجدہ۔ تو گویا ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ حکم کے مقابلے میں قیاس پیش کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور جو بہتر اور اعلیٰ افضل ہو وہ ادنا سے سجدے نہیں کرتا، یہ اس نے قیاس کیا اور کافر ہو گیا۔ تو لوگ کیا دیکھیں قیاس کرنے ابلیس کا کام ہے تو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے
کہ یہ جو اثر پیش کیا جاتا ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر معتمد اور مستند سند سے ہمیں نہیں ملا، ہوگا ہمیں نہیں ملا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ مستند سند کے ساتھ ہو تب بھی کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے، کوئی قابل اشکال بات نہیں۔ اس میں پہلی ایک بات کیا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے، حالانکہ یہ بات 100% کہنا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والے کون تھے، ابلیس ہے یا سب سے پہلے قیاس ملائکہ نے کیا ہے۔ قیاس کس بات کا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ اپنا زمین میں پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے شخص کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو ملائکہ نے کیسے کہہ دیا کہ آدم خون بہائیں گے اور فساد کریں گے؟ یہاں مراد آدم نہیں، اولاد آدم ہے، ان کی جو آگے نسل ہوگی جو انسان ہوگا یہ مراد ہے کہ میں انسان کو خلیفہ بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ یہ انہوں نے کیسے کہا تھا؟ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے استنباطاً اور ظناً کہا تھا، انہوں نے ان کا استنباط کیا جنات کے اوپر کہ پہلے سے جنات موجود تھے، فساد پھیلا رہے تھے، تو انہوں نے انسان کو جن پر قیاس کیا کہ جس طرح وہ فساد کرتا ہے یہ بھی کریں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو انسان ہے، بعض علماء کی رائے کہ یہ انسان کس سے بنا ہے، وہ مرکب من هذه الاخلاط الاربع، یہ اخلاط اربع سے ملا ہے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، یہ ان سے بنا ہے، یعنی انسان بنا ہے پانی، مٹی، ہوا، آگ۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح اس کے اندر شہوت بھی ہے، غصہ بھی ہے، یعنی جن سے بنا ہے اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو یہ کام پھر انسان کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ 606 ہجری فرماتے ہیں ان اخبار الملائکۃ الفساد و سفک الدماء، ملائکہ کا یہ کہنا کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، اما ان یکون حسن الوحی او قالوہ استنباطا و ظنا، یہ وحی سے تھا یعنی اللہ نے ان کے دل میں القاء فرمایا، یا استنباط کیا تھا، ان کا گمان تھا۔ اختلاف العلماء فی، علماء کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں انم ذکروا ذالک ظنا ثم ذکروا فیہ وجہین، ان کا یہ کہنا گمان اور استنباط کی بنیاد پر تھا، اور اس کی دو وجہ بیان، نمبر ایک، اور یہ مروی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور کلبی سے ہے، وہ کیا؟ انہم قاسوا علی حال الجن، انہوں نے قیاس کیا جن کی حالت پر، الذین کانوا قبل آدم علیہ السلام فی الارض، جو کہ حضرت آدم سے پہلے زمین میں موجود تھے۔ نمبر دو، انہم عرفوا خلقتہ وعرفوا انہ مرکب من هذه الاخلاط، کہ ان لوگوں نے انسان کی خلقت کو دیکھا کہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، تو دیکھا کہ یہ ان اخلاط اربع سے بنا ہے، تو فلا بد ان تترکب فیہ الشہوۃ والغضب فیتولد الفساد عن الشہوۃ فسفک الدماء عن الغضب، انہوں نے کہا چونکہ انسان کے اندر خواہش بھی ہے اس سے فساد ہوگا، اور انسان کے اندر غصہ بھی ہے اس سے خون بھی بہائے گا، تو دونوں چیزیں، تو یا ان نے استنباط کیا اور یا ان کا گمان تھا، انہوں نے قیاس کیا انہوں نے جن کے اوپر۔ تو یہ بات بھی 100% نہیں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا، ابن عباس ہی فرما رہے قیاس کرنے والے یہ تھے اور ملائکہ نے کیا تھا۔ اچھا، تیسری بات سمجھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان نے قیاس کیا اور کافر ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ایک قیاس وہ ہے کہ جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہے ایسی جگہ پر جہاں پہ حکم ثابت نہیں، اور قرآن سے حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، اور ایک قیاس وہ ہے جو قرآن کریم کے مقابلے میں ہے۔ تو جو قیاس قرآن کے مقابلے میں ہو ایسا قیاس کرنا کفر ہے، اور وہ قیاس کہ جو قرآن ہی کا مسئلہ کسی اور جگہ ظاہر کرنے کے لیے ہو، یہ کفر نہیں، شریعت میں مطلوب ہے، جس کو میں نے دلائل سے ثابت کی ہے۔ تو یہ جو کافر ہوا تھا یہ محض قیاس کرنے کی وجہ سے نہیں،
بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنے کی وجہ سے کافر ہوا تھا، اس لیے ابن عباس نے فرمایا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ امام ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن علی الواحدی نشا پوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 468 ہجری، فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ يُقَاسُونَ فِي مسائل، کیا علماء مسائل کے اندر قیاس نہیں کرتے تو کفر کیسے ہوگا؟ فرمایا القیاس و قیاسان، قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس فی مخالفت النص و مردود کا قیاس ابلیس، قیاس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو نص کے مقابلے میں اور یہ مردود ہے جیسے ابلیس کا قیاس، وقیاس یوافق الاصول عند عدم النص فهو مقبول، اور ایک قیاس وہ جو اصول کے موافق ہے نص نہ ہونے کی صورت میں یہ مقبول ہے، کا قیاس العلماء یقاسون علی ما نص فیہ بما فیہ، جو علماء کرام کا قیاس ہے کہ جہاں پر نص موجود نہیں ہوتی اور وہ وہاں پر قیاس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھی اہم بات اور دلچسپ بات یہ سمجھے، وہ یہ کہ یہ جو ابلیس نے قیاس کیا تھا اس کا قیاس بھی غلط تھا۔ ابلیس نے قیاس کیا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اور بہتر افضل اپنے سے گھٹیا کو سجدے نہیں کرتا۔ تو اس قیاس کی بنیاد کیا تھی کہ میں بہتر ہوں، جب کہ ابلیس آگ سے بنا ہے اور آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی۔ اس کا قیاس کیا تھا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اتنے اپنے افضل ہونے پر آگ کو مٹی سے افضل ہونا قرار دیا، جبکہ یہی بات مسلم نہیں ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ آپ حیران ہوگے، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے وفات 751 ہجری بدائع الفوائد میں اس پر دلائل بیان فرمائے ہیں کہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ میں چند ایک دلائل پیش کر دیتا ہوں، پوری تفصیل کا تو مقام نہیں، میں چند ایک دلائل پیش۔ نمبر 1 کہتے ہیں ان النار تبع الفساد و اتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب، کا آگ کی فطرت میں فساد ہے اور آگ کی فطرت میں جس سے وہ لگتی ہے اسے برباد کر دیتی ہے، جبکہ مٹی جس سے لگے اس کو برباد نہیں کرتی۔ نمبر 2 ان تبعها الخفت والحدت والطیش، آگ کی فطرت میں ہلکا پن، گرمی اور جوش ہے۔ والتراب تبعه الرزانت والسکون والثبات، اور مٹی کی فطرت میں وقار، سکون اور ٹھہراؤ ہے۔ نمبر 3 ان التراب اذا وضع فيه القوت اخرجه اضعاف ما وضع فيه، مٹی میں خوراک ڈالی جائے تو اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرتی ہے، اور اس کی برکت سے چیز جو ہے نا، اس کی وجہ سے چیز میں برکت رکھی گئی ہے، ایک دانہ ڈالے تو 700 دانے نکال کے دیتی ہے۔ فمن برکت یؤدی الیک ما تستودع فیہ مضافا، یہ مٹی کی برکت ہے جو اس میں ڈالو یہ کئی گنا بڑھا کے دیتی ہے۔ وَلَوْ اسْتَوْدَعْتَهُ النَّارُ لَخَانَتْكَ وَأَكَلَتْهُ وَلَمْ تُبْقِ وَلَمْ تَذَرْ، اور کیا دیکھو بخلاف اس کے کہ آگ میں کوئی چیز رکھے یہ آپ سے خیانت کرے گی، ہڑپ کر جائے گی، کھا جائے گی اور تمہیں کچھ بھی نہیں دے گی۔ یہ حضرت نے بیان فرمایا۔ خیر، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا جو رئیس المناظر حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ سے ہم نے سنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بھی حاضری لیتے تھے، ایک بار پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ایک پرندہ نہیں تھا، تو آپ نے پوچھا فلاں پرندہ کیوں نہیں آیا، پتہ کرو۔ بندہ گیا پرندے تلاش کے لیے گئے تو ان کو لائے، تو انہوں نے کہا جی 2 پرندوں کا مناظرہ ہو رہا تھا اور میں وہاں ثالث تھا اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمایا پرندے بھی مناظرہ کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کا موضوع کیا تھا؟ کا موضوع یہ تھا کہ آدمی کا منہ افضل ہے یا آدمی کے پیشاب کی جگہ پیٹھ افضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ کہا جی موضوع ہے۔ کہا جو کہتا تھا منہ افضل ہے وہ تو دلائل عام بندے کو اچھا لگ رہی ہے، جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے اس کی دلیل بھی تھی۔ کہا بالکل۔ فرمایا کیا؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا کہ جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے وہ کہتا تھا کہ پیٹھ متواضع ہے، عاجز ہے، ہر وقت جھکی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، کسی کو اکڑتی نہیں ہے،
اور منہ متکبر آکڑتا ہے، تو اس لیے جو متواضع ہے متکبر سے افضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دلیل تو اس نے بڑی زبردست دی ہے، اور یہ جو کہتا ہے منہ افضل ہے، پھر اس نے کیا کہا؟ کیا جی اس نے کہا کہ منہ جو ہے نا پاک ہے، اور پیٹھ سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے ناپاک ہے، اور جو پاک جگہ وہ ناپاک سے افضل ہوتی ہے۔ کیا اس نے جواب کیا دیا؟ کیا اس نے جواب اس سے بھی زبردست دیا؟ اس پرندے نے کہا کہ ایک نجاست وہ ہے جو پیٹھ سے نکلتی ہے پخانے کی صورت میں، اور ایک نجاست وہ ہے جو منہ سے نکلتی ہے کفر اور شرک کی صورت میں، اور جو پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے وہ ایک لوٹا پانی سے صاف ہو جاتی ہے، اور جو منہ سے نجاست نکلتی ہے کفر اور شرک کی، وہ سمندر پورا بہا دے تب بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان سے فرمایا دلائل تو زبردست ہے، تو نے فیصلہ کیا کیا؟ ثالث نے کہا جی میں نے دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کیا کہ ایک با ادب ہے اور ایک بے ادب ہے۔ بے ادب کی پیٹھ افضل ہوتی ہے اور با ادب کا منہ افضل ہوتا ہے۔ میں اس موقع پر قیاس کے حوالے سے ایک آخر میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو عقود الجمان میں ہے۔ علامہ محمد بن یوسف الصالی دمشقی رحمہ اللہ نے وفات 942 نقل کی ہے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام صاحب حج پر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ کن سے؟ حضرت علی کے بیٹے حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی، ان کے بیٹے پھر محمد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ملے تو امام باقر نے فرمایا انت الذی خالفت جدی علیہ الصلاۃ والسلام و احادیث و بالقیاس، تو وہ شخص ہے جس نے میرے نانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جد امجد میرے نانا جی کی مخالفت کی اور ان کی حدیث کی مخالفت کیا قیاس کی وجہ سے۔ حضرت امام فرمانے لگے معاذ اللہ من ذالک، اللہ کی پناہ میں ان کی مخالفت کروں۔ اجلس، آپ تشریف رکھیں۔ فإن لك حرمتاً كحرمت جدك علیہ افضل الصلاۃ والسلام وعلی اصحابی، آپ ہمارے بہت قابل قدر ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں۔ وہ بیٹھے، وجلس ابو حنیفہ بین یدی، حضرت امام صاحب امام باقر کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، جس طرح شاگرد استاد سامنے بیٹھتا ہے، اور کہا اسألک عن ثلاث مسائل فاجبنی، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، مجھے آپ ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، الرجل اضعف ام المرأة، آپ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ ہم نے کہا المرأة، عورت کمزور ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کم سہم الرجل و سہم المرأة، یہ بتائیں کہ میراث میں مرد کا کتنا حصہ ہے، عورت کا کتنا ہے؟ تو حضرت امام باقر فرمانے لگے سہم المرأة نصف سہم الرجل، عورت کا میراث میں مرد سے آدھا حصہ ہوتا ہے۔ امام سے فرمانے لگے لو قلت بالقیاس لقلبت الحکم لأن المرأة اضعف من الرجل، اگر میں قیاس کرتا تو میں اس کا حکم الٹ دیتا اور میں کہتا نہیں عورت کو وراثت میں دگنا ملنا چاہیے کیونکہ عورت کمزور ہے، لیکن میں نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ بے شک عورت کمزور ہے لیکن وراثت میں مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے، تو میں تو قیاس نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ نمبر 2، حضرت امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ فرمائے الصلاۃ افضل ام الصیام، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر فرمانے لگے الصلاۃ، نماز افضل ہے۔ اچھا فرمایا لو قلت بالقیاس لقلت الحائض تقضی الصلاۃ لا الصیام، جب عورت حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں وہ نمازیں چھوڑتی ہے اور روزہ بھی نہیں پڑھتی رکھتی، بعد میں روزے کی قضا کرتی ہے، نماز کی نہیں کرتی۔ امام فرماتا ہے اگر میں قیاس سے کام لیتا تو میں کہتا کہ حائضہ بعد میں نماز کو لٹائے روزے کو نہ لٹائے، لیکن میں نے چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ تیسری بات البول انجس، البول انجس ام نطفہ، آپ یہ بتائیں کہ پیشاب چھوٹا یہ ناپاک زیادہ ہے، یہ انسان کے منی کا قطرہ یہ زیادہ ناپاک ہے؟ فرمایا البول، پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ امام فرمانے لگے لو قلت بالقیاس، اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا لا غسل من المنی، کہ جب انسان کو احتلام ہو یا منی نکلے تو غسل نہ کرے، انما الغسل من البول، غسل اس کو بول سے کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ ان اقول علی غیر الحدیث، لیکن اللہ کی پناہ کہ میں حدیث کو چھوڑ دوں، میں تو قیاس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ثم بل احوم حولہ، میں تو حدیث کے ارد گرد گھومتا ہوں، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں۔
فقام، امام باقر کھڑے ہوئے، وقبل وجہ ابی حنیفہ، اور ابو حنیفہ کا بوسہ لے لی، ماتھا چوم لیا کہ ابو حنیفہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ میں اس لیے یہاں پر ایک بات کہتا ہوں اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ امام باقر نے امام حنیفہ کے بارے میں سنا تھا، امام حنیفہ کو نہیں سنا تھا۔ جب تک بارے میں سنا تو رائے اور تھی، اور جب امام صاحب کو سن لیا تو رائے اور ہے، اور جب تک میرے بارے میں لوگ سنتے ہیں رائے اور ہے، اور جب مجھے براہ راست سنتے ہیں رائے اور ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اصول فقہ پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق فقہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد